میری روح خدا کی بندگی کر، میری روح ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور خدا کے خادم عرصہ دراز سے خدا کی خدمت بڑے پیشن کے ساتھ نہ صرف اس شہر کراچی کے اندر بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں گاؤں دیہاتوں میں خدا اپنے بندے کو بوجھ دیتا ہے، تاکہ میں ان کو جانتا ہوں پرسنلی، بڑے موٹیویشنل لیڈر ہیں یہ، اور بہتوں کو یہ اٹھا کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کی کاؤنسلنگ سے، ان کے کلام سے بہت سے لوگوں کی زندگی میں لوگوں نے برکت پائی ہے۔ سر سرفراز محبوب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں آپ کی بھرپور تعلیم میں دعوت ہوں، آئیں خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو اسلام۔ میں نہایت خوش ہوں آپ لوگوں کے درمیان آ کر، اپنے بہن بھائیوں کے درمیان، اور خدا ذوالجلال کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں آپ کے درمیان خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہر دل عزیز دوست پاسٹر عرفان پیارا صاحب کا، پاسٹر ناصر صاحب کا، دیگر بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، پہلا باب 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک تلاوت کلام مقدس ہوگی۔ یسوع مسیح کی پیدائش۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جب بھی یہاں کلام سناتا ہوں، اکثر ہی اپنے پیغامات میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں ایک دم پیغام کو شروع نہیں کرتا، کیونکہ خادم جو ہوتا ہے وہ ایک کسان کی مانند ہوتا ہے۔ The servant of God is like a farmer. اور ایک اچھا کسان بیج کو بونے سے پہلے وہ زمین کو نرم کرتا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آپ کو مجھے اس سے پہلے کہ یہ مقدس کلام بویا جائے، ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات بہت ساری منفی چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہیں، اور کلام بھی اوپر سے ہوتا ہے، اور وہ کلام جو ہے وہ پھر اوپر پڑا ہی رہتا ہے، اور پرندے چگ کے لے جاتے ہیں، اور پھر وہ رہ ہی جاتا ہے اور بویا نہیں جاتا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ جو لفظ ایمانویل ہے نا، بڑا تکلیف دینے والا لفظ ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں، ابلیس کی بادشاہی، شیاطین کو۔ ایمانویل کا مطلب ہے
خدا ہمارے ساتھ، انجیل مقدسہ میں ہی اس کے معنی مل جاتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ۔ آج کی جو تلاوت کا چناؤ کیا گیا ہے مقدس متی کی انجیل میں سے چناؤ کیا گیا ہے، اور مقدس متی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک بطور بادشاہ پیش کرتے ہیں۔ مقدس متی کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک محصول لینے والا شخص تھا جس کو خداوند یسوع مسیح نے بلایا اور وہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ اور ایک مسیحیت میں کہاوت ہے، یہ ایک مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ مقدس متی نے سب کچھ چھوڑ دیا لیکن اس نے اپنا پین لینا وہ نہ بھولا، اور ساتھ اپنے پین لیتا آیا اور اسی پین سے اس نے ایک انجیل لکھ ڈالی روح القدس کی تحریک سے۔ تو آج سے آپ سیکھ لیں کہ آپ اگر بائبل سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے ہاتھ میں بھی پین ہونا ضرور چاہیے، ڈائری ہونی ضرور چاہیے، ورنہ کبھی روحانی ترقی نہیں ہوگی۔ سنیں گے پھر بھول جائیں گے، سنیں گے پھر بھول جائیں گے، لیکن لکھا ہوا آپ کبھی دہرا سکتے ہیں، کبھی ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے 700 سال پہلے جب آخذ بادشاہ شاہ یہودا ارام اور اسرائیل، شاہ اسرائیل اور شاہ ارام کے ارد گرد گھرا ہوا تھا، ان کی فوجوں نے اسے گھیرا ہوا تھا، تو شاہ یہودا آخذ بادشاہ گھبرا گیا، لڑکھڑا گیا، پریشان ہو گیا کہ جنگ میں کیسے لڑوں گا۔ آپ یسایہ اس کا 7واں باب بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ تو اس وقت خدا نے اپنے نبی یسایہ نبی سے کلام کیا، وہ کماری ایک بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا۔ یعنی خدا نے شاہ یہودا آخذ بادشاہ کی کمر باندھی، خدا نے اسے مضبوط کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے خدا نے یہ کلام دیا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، خدا اس امت کے ساتھ ہے، خدا ان کی مدد کرے گا، اور خدا نے ایسا کیا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ہم جس زمین پر رہتے ہیں یہ ایک تاریک زندگی زمین ہے، اور آدم کے گناہ کے بعد یہ تاریکی میں مغلوب ہو گئی اور تاریکی میں چلی گئی۔ انسان جب سے باغ عدن میں ناکام ہوا، اس کے بعد پھر اس کے گناہ کے باعث، چونکہ وہ شیطان کے اختیار میں چلا گیا تھا، انسان نے عجیب و غریب کام کر کر کے دکھائے، دیوی دیوتا بنائے، بال کو لے آیا اور پتہ نہیں کتنے بت انسان لے آتا تھا اور لا کر کھڑا کرتا تھا خدا کی جگہ پر، اور وہ کہتے تھے یہ وہ خدا ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ دراصل شیطان یہ چاہتا تھا کہ انسان جو ہے چونکہ باغ عدن میں ناکام ہوا ہے، باغ عدن میں خدا آ کر آدم اور ہوا سے ٹھنڈے وقت میں باتیں کرتا ہے، انسان اس کو مانے کہ یہ دیوی دیوتا خدا ہیں، اس خدا کو ہٹاؤ اور ان خداؤں کو خدا کی جگہ پر لا کھڑا کرو اور ان کی پوجا کرو اور ان کی پرستش کرو اور ان کو اپنے خدا مانو۔ یہی گناہ اس نے بنی اسرائیل سے کروایا، اور انہوں نے ہارون کو قائل کیا اور انہوں نے سونے کا بچڑا بنا دیا، اور انہوں نے کہا یہ وہ خدا ہے جو ہمیں مصر کی غلامی سے نکال کر لے کر آیا ہے۔ افسوس براعظم ایشیا پر کہ جتنی بت پرستی براعظم ایشیا میں ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، روئے زمین پر شاید ہی کہیں پر ہوتی ہو۔ اور خدا کے لوگوں نے بھی، بنی اسرائیل قوم بھی بارہا بت پرستی کی طرف گئے اور بتوں کی پوجا کی اور اپنے بچوں کو کوئلوں میں چلایا، اپنے بچوں کو کاٹا، اپنے بچوں کو کھایا، انہوں نے اپنے دیوی دیوتوں کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک خدا کو قہر اور غصہ دلایا اور خدا کی جگہ پر دیوی دیوتاؤں کو کھڑا کرتے رہے۔ لیکن خدا کی وہ خواہش، خدا ایک ایسا خالق ہے جو اپنی مخلوق کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے درمیان رہنا چاہتا ہے، خدا ہم سب کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ خدا کوئی ایسا خالق نہیں ہے، کوئی ایسا کریٹر نہیں ہے جو اپنی کریشن سے، اپنی تخلیق سے، اپنی مخلوق سے خدا الگ دلگ رہے۔ خدا ایسا خدا نہیں ہے۔ خدا اپنی تخلیق کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، خدا ہمارے معاملات میں رہنا چاہتا ہے، خدا ہماری مشکلات میں مدد کرنا چاہتا ہے، خدا ہمارے ساتھ قدم با قدم چلنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمیشہ سے ہی انسان کا گناہ خدا کی ستائش کے آگے رکاوٹ بنا اور انسان خدا کو پانے میں ناکام رہا۔ لیکن
700 سال پہلے قبل از مسیح، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 700 سال پہلے خدا نے یسایہ نبی سے کلام اور اس کی ہمت باندھ دے، میں اس کی مدد کروں گا۔ ایک کماری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، اور نشان کے طور پر خدا نے شاریہ شوب کو آگے رکھا، یسایہ کے بیٹے کو آگے رکھا، اور خدا نے وعدہ کیا کہ ایک وقت آئے گا، ایک کماری حاملہ ہوگی، ایک بچے کو جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا نام ایمانویل بھی رکھا کیوں نہیں گیا؟ جب کلام آیا تو پھر ایمانویل نام ہونا چاہیے تھا یسوع کا، یسوع کا نام ایمانویل کیوں نہیں رکھا گیا؟ یسوع مسیح کا نام جو سب سے خاص طور پر نام آیا وہ یسوع آیا، کیونکہ وہ اس کے کام کے مطابق بالکل ایکیوریٹ تھا کہ یہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا۔ اسی تلاوت میں ہم نے پڑھا کہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا، نجات کا سارا کام کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح روئے زمین پر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کو بہت بڑے بڑے نام دیے گئے، عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، the prince of peace، عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، یہ بڑے بڑے نام خداوند یسوع مسیح کو دیے گئے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، شیطان جو عرصہ دراز سے آج موجودہ دور میں بھی بہت سارے مذاہب عالم میں بتوں کو کھڑا کرتا ہے، بت نصب کروا دیتا ہے، وہاں پر خدا حقیقتاً اپنی اس خواہش کے ساتھ خدا نے پھر ایک دفعہ باغ عدن کا منظر بنا دیا۔ یسوع آ اترے، ایمانویل آ اترا، انسانوں کے درمیان رہا۔ کیا عجیب بچہ تھا، کیا عجیب مشیر خدائے قادر ہیں، کیا آنے کا انداز ہے، تاریکیوں کے اندر نور چمک گیا۔ یسوع کے آنے کا انداز دیکھیں، غریب ماں باپ کا چناؤ کیا، غریب حقیر جگہ کا چناؤ کیا، چرنی میں یسوع کو رکھا گیا، غریبوں کو پسند کیا، امیر ہونا پسند نہیں کیا، امیروں کے لیے سخت کلام کیا۔ امیر کا خدا کی بادشاہ میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا۔ کافی سال پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، مجھے بڑا اچھا لگا، کہنے کی سر یہ بتائیں کہ جب یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو کسی بادشاہ کے گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ مجھے سوال بڑا اچھا لگا، میں نے کہا بیٹھ جائے، میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے اس ٹائم نواز شریف کی حکومت تھی، میں نے کہا ایک مثال ہے، ایک منٹ کے لیے امیجن کرو کہ خداوند یسوع مسیح اس دور میں پیدا ہوتے اور نواز شریف کے بنگلے میں پیدا ہو جاتے، ایک مثال ہے، تو تمہیں وہاں پر کون جانے دیتا؟ 1700 ہائی الرٹ فورسز، 700 سولجرز اینی ٹائم نواز شریف کی سیکورٹی کے لیے ہوتے تھے، 1700 فوجی جوان، پولیس کا حساب نہیں، ٹرین ڈاگز کا حساب نہیں، 1700 ہائی الرٹ سیکورٹی، 1700، تو اس کے اپنے گھر والے نکل نہیں مل سکتے تھے۔ تو میں نے کہا تمہیں کون جانے دیتا وہاں پر؟ نواز شریف کے بنگلے میں جا کے یسوع سے مل سکتی تھی؟ کہتی ہے نہیں۔ تو میں نے کہا یسوع نے اس لیے غریبوں میں پیدا ہونے کا چناؤ کیا تاکہ امیر غریبوں کے محتاج ہوں، غریب امیروں کے محتاج نہ ہوں، کیونکہ غریبوں کو جانے کوئی نہیں دے گا، پوچھے گا کوئی نہیں، اس لیے۔ اور دیکھیں ایسا ہی ہوا، مجوسی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، پھر بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، غریبوں تک پہنچے، غریبوں میں آگے یسوع نے غریبوں کی شان بڑھا۔ لیکن اگر وزیر اعظم کسی غریب کے گھر میں آ جائے تو اس کی شان بڑھ جائے گی، شان بڑھ جائے گی۔ یسوع مسیح غریبوں میں آنا پسند کیا۔ ایمانویل، عزیز بہنوں بھائیوں، ایمانویل شیطان کی بادشاہی کے لیے ایک تاریخی دنیا کے اندر ایک نہایت تکلیف دہ نام ہے، تکلیف والا نام ہے، تکلیف دینے والا نام ہے، دکھ دینے والا نام ہے، پریشان کرنے والا نام ہے۔ ابلیس کو اس سے اذیت ہوتی ہے کیونکہ باغ عدن کا منظر خدا نے دوبارہ بنا دیا اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے۔ لیکن ہم ایمانداروں کے لیے وہ ایک جلالی نام ہے، ایک مبارک نام ہے، ہمارے لیے
تسکین دینے والا نام ہے. ہمیں اس نام سے تسکین ہے کہ ہم اس تاریخ دور میں ایک ایسی زمین پر جو رد ہو چکی ہے، ایک ایسا دنیاوی نظام جو رد ہو چکا ہے، جو خدا کے غضب الہی کا نشانہ بن چکا ہے، ہم اس روئے زمین پر رہ کر ہم اطمینان میں ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے. خداوند یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. وہ باغ عدن والا منظر دوبارہ بنا دیا، اس سے بڑھ گیا. بلکہ جسمانی صورت میں کلام مجسم، جسمانی صورت میں خداوند ہمارے درمیان آ گئے اور چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کلام کرتے محبت کرتے خداوند یسوع مسیح نظر آئے. چلتے چلتے ایک بات کرو. The failure of love is the failure of Christian life. محبت کی ناکامی مسیح زندگی کی ناکامی ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یسوع جن سے محبت رکھتا تھا وہ آخر تک محبت رکھتا ہے. جب یسوع نے جان لیا کہ میرا باپ کے پاس جانے کا وقت آ گیا تو وہ جن سے محبت رکھتا تھا وہ آخر تک محبت رکھتا تھا. مجھے نہیں پتا یہ کون سی محبت ہے. منسٹریاں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. آج میں کل اس خادم کے ساتھ تھا، آج میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. کل اس کی فیور میں تھا، آج اس کے خلاف ہوں. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ مسیح کی محبت تو نہیں. یاد رکھیں ہم جو کرسچن لوگ ہیں نا، اگر آپ کی بہن ہے یا بھائی ہے یا دوست ہے یا کوئی خادم ہے، ایک بڑی لاجیکل بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کامل ہیں؟ نہیں. تو کیا دوسرا کامل ہے؟ وہ بھی نہیں. اگر آپ کی بہن ہے، چلو اس کو بہن بنا لیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں. اگر آپ کی بہن ہے اس کے اندر 70% خوبیاں ہیں تو 30% کمزوریاں بھی ہوں گی. وہ آپ کو ایکسپٹ کرنی ہے. اگر آپ کا بھائی ہے اس کے اندر شاید 50% خوبیاں اور 50% برائیاں بھی ہوں، تو ہمارے اندر تو 100% کمزوریوں کے باوجود یسوع نے ہم سے محبت کی. کیسی بات ہے. ہم انسان کی 70 خوبیوں کو چھوڑ کر اور نشانہ اس کی 30 کمزوریوں کو بناتے ہیں. یہ حماقت ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ نے والد سے محبت کرتے ہیں، اٹس یور لائف ٹائم ڈیسیجن ہے. میرے استاد محترم ہیں، 2005 میں ہم لوگ ایک بشارتی پروگرام پر گئے تو میرا کزن بھی گیا. وہ کزن مجھے کافی سالوں کے بعد ملا تو مجھے پوچھنے لگا کہ سناؤ بھائی انکل کی آپ ان کے ساتھ ہی ہو ابھی تک؟ میں نے کہا یہ تم نے کیسی بات کی ہے؟ مجھے کہنے لگا ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ استاد کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کہا سوری. میں نے اپنی فیملی کو بتایا یہ مجھے نہیں پتا کہ پہلے انہوں نے مرنا ہے یا میں نے مرنا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تو خدا جانتا ہے. لیکن میں نے اپنی فیملی کو نصیحت کی ہے کہ جہاں پر انکل جی کی قبر بنے گی تم لوگوں نے میری قبر ان کے ساتھ بنانی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم زمین پر بھی اکٹھے ہیں، ہم آسمان پر بھی اکٹھے ہوں گے، ہم مر کر بھی اکٹھے ہوں گے اور زندہ بھی اکٹھے ہی اٹھیں گے. آپ کا ڈیسیجن، محبت کے دعوے کرنے بڑے آسان ہیں، ڈیسیجن کو پایا تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل. میں آپ کے سامنے چیلنج رکھتا ہوں کہ آپ کی جو کلیسیا ہے نا، یہاں پادری صاحب ہیں، یہاں آپ کے بہن بھائی ہیں، یہاں آپ کے والدین ہیں، یہاں آپ کے بچے ہیں، یہ ایک موت تک محبت کا فیصلہ ہے، موت تک ساتھ نبھانے کا فیصلہ ہے. The failure of love is the failure of Christian life. یہ میں نے کسی کی سٹیٹمنٹ پڑھی نہیں، یہ میرے دل کی آواز ہے کہ محبت کی ناکامی مسیحیت کی ناکامی ہے آپ کی زندگی میں. تو مسیحیت کبھی ناکام نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو کر دیتے ہیں اپنے وسوسوں سے اور اپنے خیالات سے اور اپنی شہلونت سے. عزیز بہنوں بھائیوں، ہم محبت کرتے ہیں، خدا محبت رکھتا ہے. آپ یہ خدا کا انداز محبت دیکھیں، اور جب آپ کسی کے لیے محبت رکھ دیتے ہیں وہ پھر ختم نہیں ہو سکتی. دنیا نے، خدا کے بزرگان نے دین کو رد کیا، قتل کیا، محبت ختم نہیں ہوئی. دنیا نے خدا کے انبیاء کرام کو قتل کیا، رد کیا، محبت ختم نہیں ہوئی. خدا 400 سال خاموش رہا، محبت ختم نہیں ہوئی.
2500 سال تک بزرگان دین کو رد کیا گیا, محبت ختم نہیں ہوئی. 15 صدیوں تک, 1500 سال تک انبیاء کرام کو رد کیا گیا, محبت ختم نہیں ہوئی. خدا 400 سال خاموشی میں چلا گیا, محبت ختم نہیں ہوئی. اس کے باوجود بھی خدا ایمانویل کی صورت میں اس روئے زمین پر اتر آیا. خدا ہمارے ساتھ ہے. جب خدا آپ کے اور میرے ساتھ ہے تو پھر ہم کچھ کر کے دکھائیں, ہم یہ ثابت کریں. کلام میں لکھا ہے داؤد ترقی پہ ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا. یہ ایک چیلنج ہے, کچھ کر کے دکھائیں. دعائیہ جنریٹر بنے, کلیسیا کو دعا کی سپلائی دیں, دعائیہ قوت آپ میں سے نکلے, کلام کا جنریٹر بنے, بہت سارے لوگوں کو, کھوئے ہوئوں کو, بھٹکے ہوئوں کو تلاش کریں. اگر ایمانویل ہمارے ساتھ ہے تو ہم نئے انسان بنیں, اپنے کمٹمنٹ پہ جان دے دیں. یہ بڑی خرابی ہے. ایمانویل خدا ہمارے ساتھ ہے. یسوع نے کہا, اب یسوع کو فکر لگی ہوئی تھی کہ جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے جدا ہونے کو تھے, یسوع نے کہا میں باپ کے پاس جاؤں گا اور باپ سے درخواست کروں گا, باپ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا, یعنی روح حق, وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. پھر یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے اور پاک روح ہمارے درمیان, خدا ہمارا خداوند ہمارے درمیان, ایمانویل ہمارے درمیان, اور عبدالعباد ہمارے ساتھ رہنے والا ہمارا خداوند یسوع ہمارے درمیان ہے. کرسمس بہت بڑا دن ہے, کرسمس بہت بڑی سیلیبریشن ہے. کرسمس چھوٹا دن نہیں ہے. جس نے آپ کا دل دکھایا ہے آپ اس کو معاف کریں, جس کا آپ نے دل دکھایا ہے جا کر معافی مانگے. دونوں ہی کام بڑے مشکل ہے. کسی کو معاف کرنا بھی بڑا مشکل ہے, توبہ توبہ, اور معافی دینا اور معافی مانگنا دونوں ہی بڑے کام, مشکل کام, بہت مشکل کام, ویری ڈیفیکلٹ. پہلی بات ہے انسان اپنی غلطی مانتا ہی نہیں تو معافی مانگنی کیا ہے, بہت مشکل کام ہے. پھر ہم کرسمس منانے والے ہوں گے. چلیں جی, ایمانویل تو آ گیا, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ چلیں تھوڑا آگے چلتے ہیں. ذرا نکالیے مقدس پولس رسول کا خط, تیموتھیوس کے نام, اس کا دوسرا خط, 2 باب کی 19 لائن. میرے پیچھے بولیے. تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے, خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے. جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے. خدا اپنوں کو پہچانتا ہے. کرسمس کے موقع پر ایمانویل کو ہم نے اپنی زندگی پر موقع دینا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے خدا کے بن کر زندگی. یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ میری بھیڑیں مجھے پہچانتی ہیں اور میں اپنی بھیڑوں کو, میں ان کو نام بنام بلاتا ہوں اور میری آواز کو. یسوع نے یہ نہیں کہا ساری دنیا مجھے پہچانتی ہے, نہیں پہچانتی. انہوں نے تو یسوع کو بال زبول کہہ دیا, یسوع کے اندر بدرائیں کہہ دی, توبہ توبہ. انہوں نے یسوع کو نہیں پہچانا, یسوع کے بھائیوں نے بھی اس کو نہیں پہچانا. ایک دفعہ لکھا کہ یسوع کے بھائیوں نے کہا عید ہو رہی ہے, سب تو بھی جا مشہور ہو. وہ جانتے تھے کہ یسوع کو سنسار کر سکتے ہیں, یسوع کو مار دیں گے ادھر, لیکن بھائیوں نے مشورہ دے دیا کہ ادھر جا, نہیں پہچانا یسوع. ہم خدا کے بن کر زندگی گزارے ہیں. یسوع مسیح لازر کے گھر میں جاتے تھے, یسوع نے لازر کو پہچانا, یسوع نے جا کے اس کو زندہ کیا, یسوع نے اس کی بہنوں کو تسلی دی. جب آپ اور میں ایمانویل کے ہو کر زندگی گزاریں گے, ایک ڈیسیجن لیں گے, ایک فیصلے پر کھڑے ہوں گے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, میں خدا کی بیٹی ہوں, میں نے خدا کا بن کے زندگی گزارنی ہے, تو در حقیقت خدا پھر ہمارے ساتھ رہے گا. خدا نے فیصلہ سنا دیا ہے. خدا کی مرضی کی 3 اقسام ہے, 3 قسم کی خدا کی مرضی ہے. پہلی قسم خدا کی اٹل مرضی, ہو جا ہو گیا, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. دوسری قسم خدا کی پوشیدہ مرضی, بہت ساری باتیں خدا نے اپنے اختیار میں پوشیدگی میں رکھی ہیں, خدا نے ابھی ایمانداروں پر ظاہر نہیں کی. اور تیسری قسم پرمیسو ول آف گاڈ, یعنی خدا کے احکام جو انسان مانے یا نہ مانے, یہ اس کا اپنا ڈیسیجن ہے, یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے, خدا نے اس کے اوپر چھوڑا ہے. فرشتوں کو بھی خدا نے آزاد مرضی دی اور انسان کو بھی آزاد مرضی دی کہ وہ خدا کی بات مانے یا نہ مانے. This is his own decision, یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. جب ہم خدا کے بن کے زندگی گزاریں گے تو
تو پھر ہم خدا کی اس بخشش کو جو ایمینویل ہے، جو خدا نے بخش دی ہے، انسان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے خدا نے، ہم اس کو اویل کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک گواہی رکھوں گا، پھر میں اس پیغام کو ختم کروں گا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میری عمر 17 سال تھی کہ جب ہم لوگ نیلم پوائنٹ پکنک پر گئے۔ اس وقت مجھے بالکل تیرنا اس وقت بھی نہیں آتا تھا، ابھی بھی نہیں تیرنا، سیکھا ہی نہیں۔ ہاں، پنجاب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر تیرنا آتا ہے، کراچی والوں کو نہیں، وہ پھر سیکھنا پڑتا ہے۔ تو پنجاب سے کافی دوست آئے ہوئے تھے، ہم پکنک پر گئے تھے۔ تو میرے ایک دوست نے ایک ایسا حصہ نظر آ رہا تھا نیلم پوائنٹ پر کہ جو الگ نظر آ رہا تھا، ایک کھائی سی بنی ہوئی تھی اور لڑکے وہاں پر جمپے لگا لگا کے پانی سے باہر آ رہے تھے۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا ہم بھی چلتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، شاید یہ سمندر سے کنیکٹڈ ہو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو سمندر سے کہاں جڑا ہوا ہے، یہ تو الگ سے ایک بڑا سا بنا ہوا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس نے مجھے قائل کیا، میں قائل نہیں ہوا۔ میں نے کہا تم جاؤ، میں نہیں تیر سکتا۔ لیکن میں چونکہ ایک ٹین ایجر تھا، حماقت تھی، میں نے اس کو تو انکار کر دیا۔ جب میں نے دیکھا نا لڑکے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میرے سے چھوٹے قد والے بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میں نے بغیر سوچے سمجھے میں بھی گیا اور میں نے بھی جمپ لگا دی پانی میں۔ جب میں نے پانی میں جمپ لگائی تو نیچے زمین کی سطح نہیں تھی۔ میں جب یہاں تک ڈوبا، میرے سانس بند ہو گئے، میری آواز بند ہو گئی اور رش اتنا تھا، کیا بتاؤں میں۔ اور جب میں نے تجربہ کیا کہ اب مجھے کوئی میری آواز نہیں سنے گا، کافی اچھلا، کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، ہائٹ اتنی تھی، تو ایک بہت بڑی لہر آئی، اس نے مجھے اوپر اٹھایا، پھر اس نے جا کے مین سمندر میں مجھے پھینک دیا۔ اور پھر میں تجربہ کیا کہ ایک اندر گلا ہے، اس گڑے کے آگے ایک گلا سا بنا ہوا ہے، اور اس گلے میں سے میں گزر گیا اور مجھے اس لہر نے مین سمندر میں جا کے پھینکا۔ یہ نیلم پوائنٹ کا واقعہ۔ میں ایک اندازن بتاؤں گا کہ میں 20-25 فٹ گہرا گیا ہوں، میرے سانس ٹوٹ رہے تھے، شاید میرا کوئی آخری سانس ہوگا، بہت سانس جو تھے وہ اب اینڈ تھا سانسوں کا۔ جب میری موت واقعہ ہو رہی تھی نا پانی میں، تو بس میں نے اتنا کہا میری روح قبول کر، سوچنے کی صلاحیت کام کر رہی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ میرے خیالوں میں، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے نہیں، ایک خیالوں میں آواز آئی، ڈر نہیں، اپنے آپ کو اوپر اچھال۔ میں نے پھر خیالوں میں سوال کیا کہ میں کیسے اچھالوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ پھر خیالوں میں آواز آئی، ہمت میں دوں گا، ڈر نہیں۔ جب میں نے مردہ حالت میں اپنے آپ کو ایسے کیا نا، خالی ڈوبتے ہوئے مجھے گہرائی کا اندازہ ہے، لیکن اوپر آتے ہوئے گہرائی کہاں گئی، گلا کہاں گیا، یہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن جب میں اتنا باہر آیا، میرا وہی دوست امجد، وہ تیرتا ہوا جا رہا تھا اسی گڑھے میں، اور وہ ساری سٹوری کو جانتا بھی تھا کہ میں آ نہیں رہا تھا اور یہ وہ۔ جب اس کے سامنے میرا چہرہ اتنا سا باہر آیا، اس کے بالکل چہرے کے آگے میرا چہرہ باہر آیا اتنا، اس نے ایک دم چلا کر کہا سرفراز۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے باہر نکالا، جبکہ وہ بھی ڈوب سکتا تھا، لیکن وہ بھی حیران تھا کہ تم میں نے کیسے نکالی اور تم کیسے نکل آئے پیچھے۔ یسوع کا حال، تالیاں دیں خدا کے جلال کے لیے۔ خدا ایسا کیوں خدا نے میرے ساتھ کیا؟ خدا نے اس لیے ایسا کیا کہ میرے اندر خدا نے گواہی رکھی کہ جو لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں ان کو جا کے بتاؤں کہ آپ کو خدا نکالے گا۔ خدا ایک مبشر کو تیار کر رہا تھا۔ جو بیماریوں میں ڈوبے ہوئے، میں ان کو بتاؤں خدا آپ کو نکالے گا۔ جو گناہ میں ڈوبے ہوئے، میں ان کو بتاؤں کہ خدا آپ کو نکالے گا آپ کو۔ اور خدا نے مجھے بھی نکالا، اور یہ گواہی خدا نے میرے اندر رکھی۔ یہ ہے جی ایمینویل، خدا ہمارے ساتھ ہے، ہماری مشکلات میں، ہماری پریشانیوں میں، لیکن ہم خدا کے بن کر زندگی گزاریں، خدا سے ہٹ کر زندگی نہ گزاریں۔ خداوند آپ کو اور مجھے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ تھینک یو۔